الحمدللہ رب العالمین الذی ہدانا لہذا وما قلنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام سید الکرام سید رسول ما فی الوجود امجد المقام الممون مرتضی الدار الوجود خاتم والطبق والفاتح من غلق المول الحق بالحق ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى بیت وطیبین وطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین عذب اللہ الرجس وطہرهم تطہیرا اللہم صلی علی لعنت اللہ وغافلین وحقوقہن ومنکر فضائل ومسائل علی ابن ابی طالب اجمعین اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر صلی لربک وانحر انا شانئک والابتر درود مل کے بواز اللہ پالو کے لیے دیکھا جلی باشا صدق اللہم صلی علی محمد ماتمداری ماتوسین شین موالن حد کرا قابلان ہنڈواب انتولہ کو 48 ہجری 1448 ہجری خداوند عالم اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ خداوند عالم جہاں کہیں بیداری حسین بن علی ہے سب کو اگر اپنی پناہ میں ایک کو دے دو۔ خداوند عالم اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ خداوند عالم جہاں کہیں بیداری حسین ہو رہی ہے ان کی اپنی حفاظت آل امت کے حفاظت کرے۔ خداوند عالم بی بی رقیہ کے عبادت کو اپنی بارگاہ میں اور بی بی رقیہ لاہور کی ملکہ کے جہاں کئی بیداری حسین ہے برپا ہے سب کو خداوند عالم جو بیمار سب کو صحت و عطا فرمائے عطا فرمائے۔ خداوند عالم کی مظلومیت کے صدقے جہاں کہیں بھی حسین ہے مان رہے۔ خداوند عالم صدقے خداوند عالم بی بی رقیہ صدقے جو بیمار کا بلاک سے صدق کو دے دے۔ خداوند عالم اس پانی مجلس کی شب ازا کو بچائی قبول و منظور عطا فرمائے۔ تو جس آیت کی ہے جس سورت کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ کوثر ہے، آیت کوثر ہے۔ تو آج یہ بتانا چاہ رہا ہوں 8ویں نشست یعنی مجلس آج کی مجلس کا منصب علی اکبر کی نسبت سے ہے۔ خداوند عالم کی دعا گو گا اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرمائے۔ سب سے پہلا موضوع اہم تھا، پھر گفتگو اہم تھی، پھر رضا خانہ اہم تھا۔ آج معرفت جو حاصل کرنے آیا ہے تو سن لیجئے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں اللہ کوثر اتار کر بتا رہا ہے میں نے کوثر اتاری ہے تو بھی اوز کوثر اسے ہی ملے گا جس کے قابل ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں جب اللہ نے پہلی وحی اتاری تو وہ سورہ اقرا تھی، پہلی وحی اتاری تو سورہ اقرا تھی، پر ساری سورہ اقرا نہیں، صرف 5 آیات تھی جو سورہ اقرا اتاری، صرف 5 آیات تھی، 5 آیات اقرا میں سے 5 آیات باقی نہیں اتاری۔ تب تو زمانہ جہالیت کا تھا تو خدا کو چاہیے تھا زمانہ جہالیت میں کوئی ایسی صورت اتارتا جو مشرکوں پہ اثر کرتی۔ خدا نے کہا نہیں،
मुशरिक हैं, ये नहीं समझेंगे पहले जहालत खत्म करूंगा फिर मुशरिकत खत्म करूंगा, यानी पहले इल्म भेजूंगा फिर मुशरिकत खत्म करूंगा। तो मैं पूछा यार इल्म बता दे, मुशरिकत खत्म करनी है तो ये कौन सी आयत उतरी? खुदा ने आयत बता दी इकरार। अच्छा ये माइक तो थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, आप उस पर गौर मत कीजिएगा, मेरे आवाज हर किसी तक पहुंच जाएगी। मैंने कहा इकरा अल्लाह ही, पहली 5000 तार के खुदा ने उसमें कलम रखा हुआ है और इल्म, खुदा ने कहा मैंने कलम से इल्म अता किया। इल्म अता किसे किया है? अल्लाह ने कहा नबी को भेजा, यानी नबी को मैंने भेजा इसलिए था कि पता तो चले अता है लफ्ज इसके लिए। अल्लाह का लफ्ज रख के कह रहा है मैंने नबी को भेज के इल्म देकर इसे भेजा था कि जाकर जमाने जहालत में से जहालत को पहले खत्म करना। फिर अल्लाह यार अब तूने मुशरिकों में मुशरिक आयत भेजनी थी, पहले मुशरिक तो उस जमाने में मुशरिक ज्यादा थे, तुम्हें कोई ऐसे सूरत था जो मुशरिकों में थे। तो खुदा ने कहा नहीं, आयत ऐसी उतारूंगा जो मुशरिक को पता लिखा जाए। तो फिर सूरह अल्लाह भी तो खुदा उतार सकता था, नहीं पहली सूरत पहली वही जो उतारी थी पर आपको 5 है नहीं, पहली 5 आयत उतारी, सारी सूरत नहीं उतारी, क्योंकि खुदा कह रहे कलम के जरिए इल्म दूंगा। जमाना जहालियत था, जमाना जहालियत में खुदा का काम था इल्म के जरिए जमाना जहालियत में इल्म देता। अल्लाह ने कहा मैं जमाना जहालियत में इल्म दूंगा और इल्म इस तरह दूंगा जिस तरह देने का हक है। यार अब ये इतना ही बता दे, जब इल्म देने का वक्त आया तो फिर ये इल्म इतना दिया कि अल्लाह ने कहा मैं सूरह सबसे फिर सूरह खलास थी तो खुदा उतार सकता था, वो मुशरिकों पे फिट होती थी, वो मुशरिकों पे पूरी करती थी। खुदा ने कहा नहीं, वो मुशरिकों पे नहीं, मैंने इल्म के जरिए पहले जहालत को खत्म करूंगा ताकि इल्म पैदा हो, फिर उन्हें पता चले ये खुदा को किस मानना है। अल्लाह ने कलम दिया, फिर इस्लाम को तब जरूरत इल्म की थी, इल्म के जरिए इस्लाम फैलाया जाता, तलवार के जरिए नहीं। अल्लाह तलवार के जरिए इल्म फैलाना ही नहीं चाह रहा था जंग में। तो फिर तब लोग कौन थे जिन्होंने नबी के बाद तलवार को तरजीह दी ना कि कलम को? अब नाम लेके बता दो, तलवार को तरजीह दी ना कि कलम को। कलम को तरजीह देते तो बात तब ठीक थी, उन्होंने तलवार को तरजीह देकर बताया हम खिलाफत के पीछे हैं, इल्म के पीछे, खिलाफत के पीछे हैं, इल्म के पीछे नहीं। इश्क और व्यापार है, मैं अभी इश्क का टॉपिक छेड़ना नहीं चाह रहा, मैं इल्म पे ही हूं, इल्म पे ही रहूंगा, क्योंकि इल्म और तलवार यहां पर खुदा कलम के जरिए कलम की जगह तलवार भी इस्तेमाल कर सकता था। खुदा ने कहा नहीं कलम। अल्लाह कहना यही जा रहा है इस्लाम कलम, इस्लाम फैलाना इल्म के जरिए बनता था, तलवार के जरिए नहीं। इल्म जितना होगा उतनी ही हक पे चलोगे, इल्म हुआ तो तलवार भी निकल। खुदा ने कहा तलवार को छोड़ो, इल्म पे रहो, इल्म पे रहोगे तो इतने के नबी है यार गुरुल्ला आप इल्म के जरिए दीन बचाइए, इल्म के जरिए दीन पहुंचाइए, इल्म के जरिए इस्लाम पहुंचाइए, अल्लाह की तौहीद इल्म के जरिए पहुंचाइए। पैगंबर वसल्लम ने इल्म के जरिए अल्लाह की तौहीद पहुंचाई, इल्म के जरिए रिसालत भी पहुंचाई, इल्म के जरिए पता चला इल्म ही कितना अजीम था। फिर पता नहीं वो कौन थे, कुछ लोगों ने कहा नहीं तलवार दिया, कुछ लोगों ने फिर के बाद तलवार के जरिए इस्लाम को पहुंचाना था। मैं यूं मैं इस बात बदल के कहता हूं तलवार के जरिए इस्लाम को नहीं, तलवार के जरिए अपनी खिलाफत को पहुंचाना था। तलवार के जरिए अपनी खिलाफत को पहुंचाना था। क्यों? कभी वक्त मिला तो फिर इंशाल्लाह जिंदगी एक बात करूंगा तलवार के जरिए। मैं टॉपिक छेड़ना नहीं चाह आगे का, तलवार के जरिए इल्म एक होता तलीम, दोनों में फर्क है। इल्म अलग है, तलीम अलग है। तलीम दी जाती,
تعلیم دی جاتی ہے، علم پہنچایا جاتا ہے. علم پہچانا، علم اور تعلیم فرق ہے. علم وہ ہے جو علم سے ہر کوئی آج کل کے زمانے میں عالم بنا، آتا کچھ بھی نہ ہو بنا عالم. یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں. علم ایسی چیز ہے کہ جہالت کے پردے بھی اٹھا دیتی ہے، منافقوں کے پردے بھی دینے کا. علم ایسی چیز ہے جہالت کو بھی دور کرتی ہے، منافقوں کے پردے بھی اٹھا کے منافقوں کے چہرے بھی دور. علم تو ہوگے تو پتا چلے گا علم کیا ہے. علم کا تعلق علم سے ہے، علم کا تعلق علوم سے ہے، علم کا تعلق آل رسول سے ہے، علم کا تعلق علی سے ہے، علم کا تعلق آدم سے ہے، علم کا تعلق موسیٰ سے ہے، علم کا تعلق عیسیٰ سے ہے، علم کا تعلق داؤد سے ہے، علم کا تعلق ہر نبی سے ہے. میں جو اللہ بدل نبی میں ان کا تعلق نہ ہوتا، جو علم کا تعلق نہ ہوتا تو کشتی نہ بناتا. علم کا تعلق آدم سے تھا، آدم کا علم کا تعلق نہ ہوتا تو آدم کیا کہ نظر. علم کا تعلق دو بیٹوں سے. اب میں جملہ بدل دیتا ہوں. علم کا تعلق کافر سے کافر تھا، کافر جو باطل تھا جن نے اپنی کو پتا کیا. اپنی کا تعلق علم سے تھا، کافر کا تعلق علم سے جہالت تھا. اب آپ لوگ کہیں گے نبی کے بیٹے سے کس طرح کی باتیں. نبی کے بیٹے سے یا کتابیں پڑھو. اللہ کہہ رہا ہے علم ہوتا تو ایسی باتیں نہ کرتا. انہوں نے کہا تھا بڑا کہ مجھے ملنی چاہیے، میں نے کہا تھا نبی کا ہوتا مجھے ملنا چاہیے. اللہ نے کہا علم کے ذریعے بڑا ملے گی. علم کے ذریعے علم کے ذریعے ان کا بیٹا ان کا بیٹا علم ہوتا تو ان کا بیٹا نمینہ ان کا بیٹے کے پاس علم ہوتا تو ایسا کیونکہ لوگ بیٹے کے پاس علم تھا تو لوگ کلام کیا. اب داؤد کے پاس علم تھا، موسیٰ کے پاس علم تھا، عیسیٰ کے پاس علم تھا. عیسیٰ کے پاس علم تھا تو موسیٰ کو زندہ کرتا تھا. موسیٰ کے پاس علم تھا تو الزامات پانی میں نہر میں پانی بنا دیتا. علم اتنا وزن تھا. علم تھا تو ابراہیم کے پاس علم تھا تو کافی دلیل تھی. ابراہیم کے پاس علم تھا. اللہ نے کہا میں نے ہر ایک چیز کو علم دیا، ہر ایک چیز کو بتا کے علم سے پہچانے کا. علم جتنے طاقت رکھتا ہوگا اتنے ہی علم کے طول چلے گے. علم جتنا ہوا اتنا چلے گے. اس لیے تو حساب اس میں ہی تھا. حساب قربان ہونے کے لیے چل پر اسماعیل قربان ہونے کے لیے ابراہیم لے کے جانے کے لیے تو جب آگے دیکھا ہوگا اگر علم ہے تو علم چلا جتنا علم ہوگا. ادھر اللہ نے کہا امام اور امام جماعت کا علم تھا. علم کے ذریعے علم حکومت کرتا تھا، علم تھا تو حکومت کرتا تھا. اللہ نے کہا نبی کو دیا پر آل محمد کا علم کا معیار اتنا ہے. فرق کتنا خدا نے آئے بتا دی. تعلم کسی کو علم دے کے بھیجا ہے، کسی کو علم آپ نے دیا ہے. مطلب جو آئے تھے وہ علم لے کے پہلے نبیوں نے آپ علم لیا ہے. آل رسول نے علم کا تعلق جتنا ہوگا اتنا وزنی. انہوں نے کہا علم نہیں خلافت چاہیے. اللہ وہی اتار کے بتا رہا ہے 5. اس لیے میں اقبال نے کہا تھا علم سے زندگی بنتی ہے. پھر کیا کریں، تقاضا ہی نہیں تھا. علم جتنا ہوگا اتنا وہ پھر علم پہ چلو تو علم ہی رہے گا، رہے گی علم ہوگا. علم کا تقاضا تب ہوتا ہے روز میں جب خدا کو پہچاننے کی صلاحیت موجود ہو. زلیخا کے پاس علم تھا تو خدا کی طرف آئی. اس سب کو نے پہلے یوسف رشتہ ہوا تھا، پھر جب دیکھا کہ یوسف کے عشق کا فائدہ تب ہوگا جب اس کے خدا کو مان لگی. جب خدا کو ماننے پہ آ گئی تو پہلے پوری تھی. جب عشق کی منزل ایک ہاتھ سے دور تک چل پڑی اس نے دیکھا کہ اب عشق تو انتہا تک پہنچ گیا ہے. اب کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا خدا سے عشق ہو گیا. اب جب خدا سے عشق ہوا تو پلے میں بیٹھ کے نہیں کہنے لگی اللہ حقوق اب کیا کرو. اب پھر یوسف کو یاد نہیں کیا، علم اتنا تھا نبی کو پہچانے وہ بھی تو خدا ملے. کیونکہ آج کل کے لوگ اس پاس علم نہیں. علم کیا تعلیم مل جائے بڑی بات ہے. تعلیم کا مطلب جتنا بیت دے پیچھے سے استاد تو کئی کام ہوتا ہے. وہ علم دے سکتا ہے. جب بچہ چھوٹا ہو تو تھوڑی بھی کوئی قدر پر والد کے 2 کام ہوتے ہیں. وہ علم بھی دیتا ہے تعلیم بھی دیتا ہے.
پر کئی والد علم نہیں دیتے، تعلیم دیتے ہیں۔ تعلیم کا تعلق تربیت سے، علم سے نہیں، کیونکہ جتنی تربیت اچھی ہوگی اتنا علم حاصل کرو گے۔ اخلاق کے اچھا نہ ہو تو تعلق کیا بناؤ گے؟ دین اچھا، دین ماننے پہ آئے تو علم حاصل ہوگا، علم رکھو گے تو کریں۔ آل محمد کے پاس علم تھا تو لوگ دشمن بن گئے، محمد کے پاس علم تھا تو لوگ دشمن بن گئے۔ لوگ دشمن اس وجہ سے نہیں بنے کہ خلافت ہے، وارث ہے، ادا ہے، اللہ نے سب کچھ دشمن اس وجہ سے بنے، اللہ نے سب کچھ انہیں دیا، ہمیں کچھ دیا۔ آپ وہ جب آئے تھے جانتے پہلے، حتیٰ کہ آدم نبی بھی تھا، پر آدم کو بھی جبریل نے آگے بتایا کہ اللہ گفتگو کو زندگی رہی انشاءاللہ کل کے نشست میں شامل کریں گے۔ آج کے اتنے ہی۔ اللہ خانہ حسین بن علی آج 5ویں محرم ہے، کچھ دن کے مہمان ہیں جو حسین اور حسین چولہ اور صحاب، بلکہ یوں کہتا ہوں جملہ بدل دیتا ہوں، گارا پلال کچھ دن کا مہمان ہے۔ کہیں سے نیزے ہوں گے، کہیں سے خنجر، کہیں سے پتھر، کہیں سے تلواریں، کہیں سے مٹی۔ علامہ حضرت پتر زید صاحب کا جملہ یاد آ گیا، وہ کہتے ہیں امت سے کیا امید لگاؤ گے؟ جو اللہ نے آل محمد کو دیے فضائل تھے، جو امت نے دیے مسائل تھے۔ جو اللہ نے آل محمد کو دیے وہ فضائل تھے، دیے وہ مسائل تھے۔ آنے بھی آیا کرو تاکہ سیدہ دعا لیتے جاؤ۔ جتنا ظلم آل محمد پہ ہوا ہے حضران حسین میں، اتنا ظلم آپ تک دنیا میں مجھے نہیں لگتا۔ وہ حضران حسین آل محمد پہ ظلم لوگ بھول گئے، کسی نے آج تک یہ نہیں کہا حسین جتنا ظلم لوگوں کو روزانہ تین و تشریح و مدار دنیا کو ظلم یاد رہے، آل محمد پہ ظلم بھول گئے۔ کیا بتاؤں، اتنا جو 18 سال علی اکبر کو پردوں میں پالے، 18 سال علی اکبر پردوں میں، سیدوں نے 18 سال علی اکبر کو پردوں میں پالا ہے۔ حسین کا جوان بیٹا، اتنا جوان بیٹا تھا کہ فاطمہ والی عمر، بابا والا نام، دادا والا نام تھا علی اکبر بنا، اور ہم شکل پیغمبر تھا۔ اتنا حسین تھا کہ ایک عیسائی عورت کو دیکھ کے کہنے لگی اللہ جانے کہ 14 کا چاند جب قتل کیا گیا ہوگا تو اس کی ماں پہ کیا بیتی۔ بازار شام تھا، سروں کو لوگ دیکھ رہے تھے، جب سروں کو لوگوں نے دیکھا تو سارے عورتیں رک گئی۔ اس میں سے ایک عورت عیسائی تھی، اس نے علی اکبر کے چہرے کی طرف دیکھ کے کہا اے قاتل یہ تو بتا اس کا قصور کیا تھا؟ اس نے کہا باغی تھا، نمازی تھا۔ جب آگے بڑھا اس نے کہا کس کا؟ یہ بھی نماز نہیں پتا تھا، یہ تو بچہ ہے۔ جب علی اکبر کی طرف دیکھ کے کہا اللہ یعنی کے باپ پہ پتہ نہیں کیا بیتی ہوگی۔ 18 سال جوان اکبر، عشور کا وقت ہوا، عشور کا وقت ہوا نا تو علی اکبر کو دیکھ تو صبح مؤذن نہ اذان دے دی، جب صبح مؤذن نہ اذان دے دی تو حسین نے اکبر آج تو اذان دے، تیری بہنیں سنیں گی۔ اکبر حسین کی طرف دیکھ کے کہتا ہے بابا میں اذان دوں آپ کی بہنیں تو سنیں گے، جو میری بہن مدینے میں۔ حسین اکبر کی طرف دیکھ کے کہتا ہے اکبر میں وعدہ کرتا ہوں تو اذان دے، اذان تو مدینے تک جائے گی۔ اور اذان حسین بھی اکبر نے یہاں سے اللہ اکبر کے خطاب بلند کی۔ ابھی پہلی اذان تھی، کتارے پرندوں نے پر مار کے ابھی روان کی۔ اب جب دوسری اذان اللہ اکبر کے خطاب بلند کی تو منصر کی بیوی زینب روک کر کے فضا دیکھنا جو اکبر اذان دے رہا ہے۔ اللہ اکبر کی جب تیسری اذان بلند ہوئی مدینے تک پہنچ رہے تھے، قدران نے کہا یہ اکبر کی آواز ہے۔ تو جب چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کی اذان دی تو قدران نے کہا اماں عمر بنی یہ دیکھتی تو
اکبر کی آواز ہے. آواز جب دیکھا تو وہی فیل اکبر کی جو آگ لگا کے بیٹھی تھی ادرانے جاننے جیسے آگ لگا کر بھی تکیف پہ جو پاؤں کو نشا کے اوپر واپس آئے گا تو تیرے دیکھا ہوں. اب جب توڑتے اللہ اکبر کے دیکھا وہ ماں اکبر کی آزاد ہے. دیکھا تو اکبر کے آزاد نہ کسی کبوتر آئے ہوئے تھے وہ مدینہ اس کا کتا جب اللہ سے نکل زمین کا حسین اکبر کا آزاد. اللہ جانے تب کیا بیتی ہوگی صغرا پہ جب اکبر کی آزاد کو کہتے ہوگی. اللہ جانے کیا بیت رہی ہوگی. اللہ جانے کیا بیت رہی ہوگی. اذان اکبر نے جیسے صبح ظہور کا وقت دی عصور کا وقت گزرا ہر کسی نے پہلا ہاشمیوں میں دیکھا تو پہلا تب سے کربلا کا شہید ہے علی اکبر 18 سال. علی اکبر کبابا مرنے کی اجازت. حسین کہتا ہے اکبر اب تیرے بغیر میں نہیں ہوں. ایسے ہی اکبر نے اکبر نے حسین کے ذہن نے کہا اکبر میں نے تیرے جب منتوں سے پالا تھا اتنا لوگ حسین اکبر کی طرف دیکھتے ہیں حسین اکبر کی طرف دیکھتا ہے اکبر تو نے مجھے جو جا رہا ہے اتنے بڑے باپ کو میری بیٹاری وہ بیگ ہے میں تیرا کیا کروں اتنا کہنا. اکبر نے کہا اکبر دیکھ حسین اکبر کی طرف کا فوج کا سلام عباس کا تجیر علی اکبر صدا ہوا کیا. حسین نے اپنی مرتبہ کا اکبر سے لڑنے کی اجازت جا پھر پالنے والی سے پوچھ. اکبر جیسے خیمے میں گیا تو انما یریدا قید پڑتا ہو گیا. اکبر نے جیسے دیکھا تو زینب نے گود میں آتا رکھ کے اکبر مانگ کیا مانگتے پر یہ دوست مانگی زینب کے پاس کچھ نہیں. اکبر نے اتنا کہ اکبر نے کہا ماں میں کس کا بیٹا ہوں. اجازت مانگی. زینب نے انکار کیا کہ میں نہیں جانے دوں گی اتنی منتوں سے پالا پیار سے پالا میں نہیں آئے دوں گی. وہ بھی 9 لاکھ بھیڑ وہ بھی 9 لاکھ ظالموں کے درمیان. اکبر نے زینب کی گود میں سر رکھا ہاتھ سناتا ہے کہا اچھا ماں اور جو سامنے پھیلنے کے بعد بڑا ہوا وہ کس کا بیٹا ہے. زینب لوگ کہتے ہیں وہ فاطمہ کا بیٹا میرا بھائی ہے. ماں اور میں زینب نے علی اکبر کے دردے کے کہا تو میرا بیٹا. پھپھی اماں نے اکبر نے کہا پھپھی اماں اگر قیامت کے دن نانی دادی نے پوچھ لیا اپنا بیٹا پیارا تھا اور میرا بیٹا اکبر نے جواب دیا اکبر نے زیادہ نہیں دی. اب جیسے اکبر گزارے مجھے ہوتا ہے تاکہ حلق بنایا تاکہ الحلق کا پنانا تو جیسے تاکہ الحلق بنایا ہوتا ہے جلی کو جانے میں نے جیسے اکبر کو تاکہ الحلق بنایا تاکہ الحلق بنانے کا حضور نام اللہ وعیدہ راجون کا خدا بلند کر کے جیسے اکبر کو تاکہ الحلق بنایا. اب ہر کسی گھوڑے پہ سوار پڑا اکبر کو جیسے گھوڑے پہ سوار پڑا اکبر کو نگرانوں سامنے گھوڑے پہ سوار ہوئے پر گھوڑے پہ جیسے چلتے تھے حسین پیچھے چلے پر سوار ہوا. سکینہ نے کہا بھیا آپ گھوڑے پہ سوار ہے میں قد چھوٹا میں نے آپ کو ملنا اب میں نے حقیقت کی آپ کو زدار حسین نے اکبر کو وحیم و چوما جہاں زینان داز مصطفیٰ علی سے چوما یہاں برچی لگنی تھی سینے پہ حسین نے چوما. اکبر روکتا ہے بابا اتنا کیوں چوم تو اکبر میرے نانا نے میرے بابا کو چوما تھا اور چوک کا تیاری تیری داری تھی تیرے کھوڑ پر تیرے بیٹے حسین کی داری کبھی اکبر کے کھوڑ دے کبھی اکبر کے کھوڑ دے کبھی نکاح سے کے کھوڑ دے. چوما سکینہ نے کہا اکبر آج کے تیرے ملنے میں نہیں ملی. سکینہ کا بھائیا بھی چاہیے نا. اب سکینہ نے کہا اکبر یہ تیرے میرے حصے کا یہ سگراف حصے کا اور سکینہ نے تیرے کپڑے حصے کے سگراف حصے کا سوار پر اکبر جیسے آگے بڑھتا تھا پھر باپ پڑا دیتے حسین کوڑوں کے پل کے چلتے تھے اترانے پھر باپ پڑا دیتے پر جیسے گھوڑا لے کے جاتے تھے. دیکھا تو پاپا حسین پر پیچھے مجھے دکھتا پاپا کبھی پھر نہ جان کے لیے تو پیچھے بنائی حسین کے تک پر سجا اللہ پھر اللہ جوان اپنی پاپا آتا. اب وہ دکار جیسے ایک بند گھوڑا لے کے میدان جھانک کرنے پر آگے دکان بھوک پڑے پر اکبر اٹھ جا اب پیچھے دیکھ میرا بیٹا آ رہا
हुसैन की तरफ देखा, हुसैन घोड़े जब इब्राहिम का पीछे पीछे आए थे। अकबर को देखा तो अकबर ने पीछे आ गए। बाबा अगर भेजना नहीं था घर की तरफ तो फिर आज नहीं था, फिर आज उड़े फिर सवाल अकबर जाओ अल्लाह के माने। अब अकबर झगड़ लगता है, इतने आदमी मार चुका था हुसैन जेल के खुद, इतने लोगों को धन्यवाद काटे तो हुसैन दरबार कबाबा क्या दे दिया कबाबा पे हुसैन ने कहा उनका नाम तमिल जबान जबान लगाई, जबान लगाई, कैसे जबान लगाई का बाबा आप मुझसे भी ज्यादा प्यार किया का पर अल्लाह पे दिखा हुसैन ना बनाना दिखा बहुत देखो सर पीना दोबारा घर की तरफ गए तो अब हुसैन पर जाके लटका गया। अब उम्र के साथ कहते हैं ऐसे तुम हाथ को धोखे मारो पीछे वाली बिना जनेजा मारा अकबर के पीठ पीछे जनेजा लगा जैसे का बच्ची के पास अकबर दीन की तरफ आया तो एक आगे से मर गया फिर पर दीन का गिरा तो शोर भरता हुआ। आज हमने हम शक्ल पे अकबर हुसैन का जवान बेटा बात ना हमने हम शक्ल पे बाप का जवान हुसैन जैसे जोड़ते हैं अकबर का सीने में भर्ती का अकबर का सीना था जोड़ में रखा और बाबा हमने सुना हुसैन बड़ा गाड़ी है। हुसैन का अकबर से इम्तिहान लेना चाह रहे हैं। बाबा नाम है इस्माइल ना आप इब्राहिम है आप जो करने अब कैसे आदम ने कहा हम जाते हैं हमारे पास की बात ये हो रहा हूँ अब इब्राहिम और नबी चला गया काम पर अब जिब्रील ने कहा अल्लाह को अल्लाह ये तुम्हारे पहले के पूरे ने कहा फजा अगर खुदा आदम हुसैन अगर मदद चाहता तो कर दे। अब हुसैन की तरह जिब्रील आया, जिब्रील जैसे बाबर का अब्बास करीब जिब्रील ने कहा हुसैन ने कहा जिब्रील को उधार वादा है ना। अब जैसे जिब्रील वापस गया तो हुसैन ने अकबर की तरफ देख बाबा अब हुआ क्या हुसैन ने अकबर का सर जानों पे रखा, जानों पे सर रखना था, भर्ती में हाथ डाला, जैसे भर्ती में हाथ डाला अकबर की भर्ती का फल निकला। पाक मजार कंधे जागे बहन मैं नादेली पत्ते पर्ची निकाल मैं नादेली पत्ते तुम पर्ची निकाल। अब नादेली का फलना था जैसे नादेली बाद में गारा ने पड़ी नादेली पड़ी का पर हुसैन ने अकबर के दिल में पर्ची का फल निकाल खाली पर्ची नाल अली अकबर के पर्ची के साथ अली अकबर का कलेजा तो लाश उठा के खेमे में आए तो 64 बीबियों ने पत्थरों के साथ मातम किया। हर बीबी कहती दीवार 64 बीबियों ने ये रवायत है तरीक किताब मक्तल की किताब में पत्थरों का मातम किया वावेला अली अकबर की लाश है सारी बीबी पत्थरों का मातम का करो रही है। सैन बैठा हुआ है शायद सकीना की तंग का सकीना फिर फूटी नहीं आई। अब हुआ क्या सकीना का बाबा वो आपको बुरे बाल देख आपके बाल पैर देख के खैमे में नहीं आई। अब वो खैमे से हुसैन ने कहा सकीना को खैमे से बुला के ले जाना। अब ज़ैनब को बुलाने गई ज़ैनब ने कहा सकीना वो बुरा बाल का वो बाबा है चल ज़ैनब गई हर किसी ने मातम किया। अब रोता भी है। अब वो में लैला ने कहा लैला हुसैन एक मन्नत है जब पूरी करो मन्नत कर कमांगे तो पूरी करो। अगर जैसे मन्नत है पूरी करो जवान को थोड़ा डाला हर बीबी मातम के। अब का हुसैन मुड़ा करना हर बीबी ने मुड़ा किया। सकीना छोटी बच्ची का सकीना माँ कह रहे मुड़ कर जैसे मुड़ किया तो लैला ने बाल खोल के अकबर का फूल अपने सर पे लगाया जैसे अकबर का फूल सर पे लगा तो बाबा देखा तो हुसैन ने लैला ये क्या कर बाबा हुसैन मैंने मन